फलाना आ गया ते साडे खलीफा ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਲਤ ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇਬਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ 100 ਵਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام ہی انجی یقین رکھتے ہیں پہلو جس طرح عام لوگ نے جنہیں وفات عیسیٰ دے متعلق میری بات سن لیں 1 منٹ ہاتھ دیا بھائی جیسے کسی کا کمنٹ بھی پڑھ لیا کرے میں لکھ کے تھک گئی ہوں کہ پورا فقرہ پڑھے اس خنزیر کی بات کا جواب اس فقرے کے اندر تھا کوئی نہیں اور پورا فقرہ آپ نے اس سے پڑھوایا ہی نہیں ہے وہ وہاں پہ سٹک ہو جاتا ہے کہ کوئی جبرائیل نہیں اترے گا آگے جبرائیل کے اترنے کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا ہوا ہے اس مقصد کے لیے نہیں اترے گا وہ وہاں پہ سٹک ہو جاتا ہے جہاں پہ اس نے اپنی خنزیریت جو ہے وہ اس کو فروغ دینا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کی دماغ اس بات پہ کام نہیں کرتا کہ آپ اس سے پورا فقرہ پڑھائیں اور میں کوئی 20 دفعہ نیچے لکھا ہے کہ اس فقرے کے اندر اس کی بات کا جواب ہے اس فقرے کو پورا پڑھو اچھا وہ فقرہ بتا دیں فقرہ بتا نیچے سے کمنٹ بھی پڑھ لیا کرے میں نے پوری کتاب نکال کے اس ٹائم میں سٹڈی کی ہے سٹڈی کر کے تو میں نے میری بہن ہو ہی نہیں سکتا وہ کیا بات ہے وہ بتائیں میری بات سنیں ہو ہی نہیں سکتا میں دعوے سے کہتی ہوں میرا یہ دعویٰ ہے میں نے کئی دفعہ ٹک ٹاک پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرزا صاحب کی کتاب پہ یہ لوگ کوئی اعتراض کرے اور اس کے انہی 2 یا 3 صفحات میں سے میں جواب لوں میڈم یہ آپ کا اکیلے کا نہیں سارے ایم ڈیوں کا دعویٰ ہے تو پھر دیا کیوں نہیں آپ نے اس کو گمایا ہے فقرہ بتائیں جو بتانے والی بات ہے وہ بتائیں ہاں سنیں یہ جو پیرا ہے نا میں پڑھنے لگی ہوں جس کے اندر وہ فقرہ ہے اس تمام تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ 40 سال تک برابر جو مدت وقف حضرت مسیح کی دنیا میں بعد دوبارہ آنے کے لیے قرار دی گئی ہے حضرت جبرائیل وحی الہی لے کر نازل ہوتے رہیں گے اب ہر یک دانش مند اندازہ کر سکتا ہے کہ جس حالت میں 23 برس میں 30 جز قرآن شریف کی نازل ہو گئی تھی تو بہت ضروری ہے کہ اس 40 برس میں کم سے کم 50 جز کی کتاب اللہ حضرت مسیح پر نازل ہو جائے ایک کتاب کے نازل ہونے کا ذکر ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے کہ ختم النبیین کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے جبرائیل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب اللہ گو مضمون میں قرآن شریف سے توارد رکھتی ہو پیدا ہو جائے اب یہاں صرف جبرائیل کے آنے کا ذکر نہیں ہے جبرائیل کا آنے کا ذکر کتاب کے لیے ہے کہ کتاب کے لیے جبرائیل نہیں آئیں گے میری بہن اگر آپ کو مفہوم نہیں پتا تو ہمارا گناہ نہیں ہے مفہوم سمجھ آ گئی ہے نا مجھے بات تو میری بہن سن لے نا بات سنتے ہیں سن کر بات کرتے ہیں ہم نے یہ بات 3500 مرتبہ کی ہے کہ اب دین اسلام مکمل ہو گیا ہے نئی شریعت نہیں آئے گی شریعت کیا ہوتی ہے یہ تو نہیں نا آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے تو میری بہن بات تو سن لینا شریعت کیا ہے کتاب ہی شریعت ہے کتاب کے علاوہ کوئی شریعت ہے ہم بھی 1 گھنٹے سے اس سے بات کی جو آپ ماشاءاللہ 2 الفاظ لے کر آ گئی ہیں وہ آپ کی بھی بات وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ جبرائیل کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے گا ہم نے یہ 3500 بار کی ہے اور شریعت کیا ہے کتاب قرآن یعنی نئی کتاب نہیں آئے گی نئی کتاب کا کوئی نظام نہیں ہوگا بات تو وہ یہ کی ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن انہوں نے جبرائیل کا آنا کنڈیم نہیں کیا حضرت مسیح موعود نے انہوں نے کتاب لے کر آنا کنڈیم کیا تو ہم نے کب کنڈیم کیا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا سسٹم اللہ بات کرتا تھا کرتا ہے جب مرضی ہے اس سے جس سے مرضی ہے کلام کرے ہم نے یہی بات کی ہم نے اور کیا بات کی میری بہن یہی کہا طلت بھائی نے بھی دیا باجی وہ آپ غصے میں ہے نا آپ اس لیے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل نہیں آئیں گے جہاں پر مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل نہیں آئیں گے ساتھ مرزا صاحب خود بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے الہام ہوتے ہیں
اور دوسرا یہ جو عبارت ہے اوزال و حام کی، یہ اس وقت سے پہلے ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے گھبرا رہے تھے یا وہ دعویٰ کرنے سے کہ جس طرح مسلمانوں کا عام کا عقیدہ تھا اسی طرح حضرت صاحب کا بھی اس وقت یہ تقریباً یہی عقیدہ تھا. وہ بھی یہی سمجھتے تھے، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ نبوت سے مراد صرف وہی ہے جو نبی جس طرح پہلے آتے تھے اسی طرح آئے. تو جب ان کو بار بار یہ الہام ہوا تو انہوں نے پھر اس بات کی وضاحت بھی کی ہوئی ہے آگے جا کر. باقی آپ یہ نہیں بات کرتی کہ دیکھیں وہ حدیث کو اپنے منہ سے کہا رہی ہیں کہہ کے ہے. اب جو حدیث لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھنا وہ مطلب کہانی ہو جاتی ہیں. طلعت بھائی نے بات اور کی ہے، وہ دوسری طرف جا رہے. دیکھیں طلعت بھائی نے جو بات کی ہے نا، فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اب اگر کوئی بندہ کہے نا کہ فرشتہ اسی طرح ایک مخلوق ہے جس طرح ہم ہیں یا جس طرح جانور ہیں، ٹھیک ہے، یا جس طرح مچھلیاں ہیں، پرندے ہیں، حیوانات ہیں، یہ چھوٹے موٹے یہ سب ہیں، اسی طرح فرشتے ہیں، اگر اس طرح مان لیا جائے تو ایک وقت میں اگر یہ جس طرح کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے نا اس کی ڈیوٹی ہے وہ جان لے گا. اب ایک وقت میں پوری دنیا میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، ہزاروں جانور مر رہے ہیں، ہزاروں چرند پرند مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے چھوٹے ہزاروں جراثیم مر رہے ہیں، ہزاروں کیا ایک سیکنڈ میں اربوں جراثیم مرتے ہیں. تو وہ اسرائیل ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ سے پہلے اتنی ساری جانیں کیسی اکٹھے کرتا ہے اگر وہ ایک مخلوق ہے تو، کہ مطلب وہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے، اس کی جان لیتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، ایک جان لیتا ہے، پھر آگے جاتا ہے. تو اس سمجھ میں آتی ہے یہ بات. پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح جو ہے نا وہ ایک مخلوق ہیں جس طرح دوسرے انسان ہیں، تو دنیا میں اربوں انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خواب بھی دکھاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں باتیں بھی ڈال رہا ہے، القاء بھی کر رہا ہے. اس وقت بھی یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ القاء ہو رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں. اور وہی کا جو سارا نظام ہے وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے نا کسی کے پاس، کیا اور بھی کسی کے پاس ہے. تو یہ ہر سیکنڈ جو اربوں لوگوں کو القاء ہوتے ہیں، پھر اسی طرح چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، اس سے چھوٹی مخلوقیں ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی. تو یہ سارا کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نظام ہے جس کو عام فہم لوگوں کے لیے، ہمارے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصطلاحات استعمال کی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو نہیں ہیں، لیکن جب وہ بیان کر رہا تھا صلح حدیبیہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا نا عزب باللہ. پھر وہابی یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، دو سے زیادہ ہاتھ ہیں. مطلب اللہ نے یہ بھی کہا ہے اس کے ہاتھ ہیں، اس کا چہرہ ہے جس طرف تیرا جس طرح. تو یہ جو تمثیلات ہیں، یہ جو ٹرمنالوجی ہوتی ہیں نا، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال کی ہوئی ہیں. اب یہ جنت دوزخ کے سامنے فرشتے کھڑے ہوں گے، یہ ہمیں عام فہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں کی گئی ہیں. کیا جنت کے بھی ایسے دروازے ہوں گے جس طرح ہمارے گھر کے دروازے لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہوں گے؟ انسان وہاں تک پہنچ جائے گا اور اندر نہیں جا سکے گا، اس کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، بیل دینی پڑے گی، وہاں پر بجلی کا نظام ہوگا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے، عام ہم انسانوں کے سمجھانے کے لیے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہم انہی چیزوں کو اسی طرح سمجھتے ہیں اور اسی طرح سمجھایا جاتا ہے تو ہماری سمجھ میں آتی ہے. اگر اس طرح نہ سمجھائی جائے ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. جو چیز ہم روزمرہ استعمال ہی نہیں کرتے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی نہیں ہے، اگر وہ اچانک ہمیں کوئی سمجھانا شروع کر دے تو وہ کیسے سمجھ آئے گی؟ اس کی اور مثال لے لیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے متعلق پیش گوئیاں کر رہے تھے تو اس دور میں کبھی بھی رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ریل گاڑی ہوگی، جہاز ہوگا، بحری جہاز ہوگا، موٹر سائیکل ہوگی. اس طرح کی آپ نے اصطلاحات اس وقت استعمال ہی نہیں کی. اس وقت جو اصطلاح استعمال کی گئی وہ گدھے کی تھی. کوئی اتنا بڑا گدھا ہوگا، وہ آگ کھاتا ہوگا، اس کے اتنے بڑے کان ہوں گے، اس کے سر پر چاند ہوگا. تو یہ اصطلاحات رسول اللہ کیوں استعمال کر رہے تھے؟ جبکہ یہ ساری چیزیں اشارہ کرتی تھی آج کے جدید ٹرانسپورٹ سسٹم کی طرف یا آج کے جدید جو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کی طرف. لیکن اس دور میں یہ بات اگر رسول اللہ کہتے یا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو یہ کہتا کہ اس طرح یہ سمجھاؤ، تو وہ خود کا صحابہ کو یہ سمجھ آتی کہ وہ ایک جہاز ہوگا جس میں ڈیزل پڑے گا یا اس میں سپر جو ہے وہ ایک تیل ہوگا، وہ سپر قسم کا ہوگا، وہ اس میں استعمال ہوگا. عام جو پٹرول اور ڈیزل ہے وہ جہاز میں استعمال نہیں ہوگا. پھر جہاز کے نیچے انجن ہوں گے دونوں سائڈوں پر، اس پہ پنکھے لگے ہوں گے. اور یہ آج سے 500 سال پہلے کے انسان کو بھی اگر یہ آپ آج کے دور کے متعلق سمجھانا شروع کر دیں اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، اس نے یہ چیزیں ہی نہیں دیکھی ہوئی.
آپ کو پھر اس کو اسی کے ذہن کے مطابق، اسی کے ماحول کے مطابق جو ارد گرد ہے وہ چیزیں سمجھانی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نظام کے متعلق اسی طریقے سے ہمیں سمجھایا ہوا ہے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے، مخلوق کا طریقہ کار سے، مطلب ان کو مخلوق بتا کر اس طرح سے، تو یہ ہمارے سمجھا۔ باقی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرشتوں کا، وہی طلعت بھائی کیا جو سوال ہے وہ ویلڈ ہے کہ اگر فرشتوں سے ہی اللہ تعالیٰ سارا کچھ کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ تو پھر محتاج ہوگا جب تک فرشتے کو وہ خود وہ سوچے گا پھر حکم دے گا پھر ہوگا۔ تو اللہ تو کہتا ہے کہ میں بس کہتا ہوں کن فیکون کہ ہو جائے اور وہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں تو ہو جاتا ہے۔ ہاں ارادہ کرتا ہوں، تو اس میں تو کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں، میں فرشتے کو کہتا ہوں پھر فرشتہ جا کر یہ کرتا ہے۔ تو یہ نظام اس لحاظ سے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ملک صاحب بڑا اچھا پوائنٹ اس کو بیان کر رہے تھے کہ اگر تم یہ بات کرتے ہو نا تو نہیں وہ تو نہ سمجھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نے سمجھ باجی ایک منٹ وہ یار اب مجھے پوائنٹ اچھا بات یہ ہے کہ وہ بھی ایسے ہی قائل ہیں جیسے بریلوی قائل ہیں کہ وسیلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، اللہ کو محتاج بنا رہا تھا وہ بندہ کہ اللہ کو وسیلہ چاہیے اپنے کام کرنے کے لیے، اور ملک صاحب نے صحیح بتایا کہ شیطان کو وسیلہ نہیں چاہیے، وہ ڈائریکٹ ہی ہر چیز کر رہا ہے اور اللہ کو وسیلہ چاہیے۔ اور پھر آپ سیفی بھائی ایک اور حیرت کی بات، اللہ تعالیٰ کو بولنے کے لیے تو ایک فرشتے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے فرشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیں کون سا فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہماری باتیں سن کر پھر اللہ کو بتاتا ہے کوئی ایسا فرشتہ ہے؟ اور ہر بندے کے کندھے پہ بیٹھا ہے۔ اس فرشتے کا نام بتائیں، ہر بندے کے کندھے وہ فرشتہ کون سا ہے جو اس وقت ہماری باتیں سن رہا ہے پھر سن کر جا کر اللہ کو بتائے گا؟ ہاں وہ فرشتہ کون سا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ اللہ نے قرآن و حدیث میں کہیں پر بتایا ہے کہ جس طرح بات کرنے کے لیے اپنا پیغام وہی پہنچانے کے لیے اللہ